میراث سے جب انسان اپنی بہنوں کو محروم کرتا ہے، یا یہ ہے کہ باپ موجود ہے، اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہے کہ خاندان میں خاندانی طور پر یہ نسلاً بعد نسلاً یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ ریکارڈ رہا ہے کہ کوئی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا ہے۔ میں بھی مر جاؤں گا، ہمارا بیٹا بھی اپنی بہن کو نہیں دے گا، جیسے میں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، ہمارے باپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، ہمارے دادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، ہمارے پردادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، کل میں بھی مر جاؤں گا تو ایسے ہی میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھی حصہ نہیں دے گا۔ لیکن کچھ نہیں کر کے گیا، تو ظاہر سی بات ہے باپ بھی اس کٹگرے میں آ گیا اور بھائی بھی آ گیا کہ اگر اس طریقے سے اس بیٹی کو میراث سے محروم کیا گیا، اس بہن کو باپ کی پراپرٹی سے مرنے کے بعد محروم کیا گیا، تو آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ باب و تحریم الظلم میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تم لوگوں کو معلوم ہے کنگال کون انسان ہے، مسکین کون انسان ہے، محتاج کون انسان ہے، تم لوگوں کو کچھ معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان محتاج وہ انسان ہے، کنگال وہ انسان ہے، تنگ دست وہ انسان ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس ضروریات زندگی کے سامان نہ ہوں، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، چلنے کے لیے سواری نہ ہو، تو ایسے انسان کو ہم کنگال، مسکین، محتاج سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کنگال، مسکین، تنگ دست وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ نماز کا پابند رہا ہوگا، روزے کا پابند رہا ہوگا، زکوٰۃ کا پابند رہا ہوگا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ارکان اسلام ہیں۔ کس سے اس کا تعلق ہے؟ حقوق اللہ سے، یعنی اللہ کے حقوق میں نمبر 1 پہ رہا ہوگا، پہلی صف میں ہے، تہجد گزار ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا پابند ہے، پیر جمعرات کو بھی روزہ رکھتا ہے، ایام بیس 13 14 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھتا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سال میں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی دیتا ہے، نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ میں نمبر 1 پہ ہے۔ لیکن جہاں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہے کہ کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، اور کسی کا خون بہایا ہے، مرڈر کر دیا ہے، کسی کو مارا ہے۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں کہ بندوں کے حقوق میں یہ بندہ پورے طور سے زیرو ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی انسان جرم کرتا ہے، پولیس کسٹڈی میں پہنچ جاتا ہے، تو کیا چیزیں چلتی ہیں؟ 2 چیزیں چلتی ہیں نا، سورس، اور سورس کے ساتھ گاندھی جی، ہے نا؟ سورس سے نہیں کام چلنے والا ہے تو گڈی اندر دا ٹیبل دے دی جاتی ہے، ادھر سے فون ہو جاتا ہے کہ ہمارا آدمی ذرا دیکھ لینا۔ لیکن قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں چلیں گی؟ کچھ نہیں چلنے والا ہے، وہاں نیکی اور بدی کا معاملہ ہے، بس کچھ نہیں چلنے والا ہے، سب ہتھ کنڈے فیل ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ نیکی اور بدی۔
ابھی حاجی صاحب تھے، زکاتی صاحب تھے، نمازی صاحب تھے، روزے دار تھے، تہجد گزار تھے، بہت ساری نیکیاں کی تھیں، یہ سب مظلوم آئیں گے اللہ کے سامنے۔ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، اس نے میرا مرڈر کیا تھا، مجھے سپاری دی تھی۔ انہی مظلومین کی فہرست میں وہ بیٹی بھی ہوگی، وہ بہن بھی ہوگی، آئے گی، ابو جان میرا حصہ دے دیجیے، آپ مر کے گئے تھے، وہ 10 دکانیں تھیں، ایک دکان بھی نہیں ملی، وہ مال بھی جو تھا وہ سینکڑوں ٹن مال تھا، اس میں 1 کلو بھی ہم کو نہیں ملا۔ آپ مر کے گئے، بینک میں کروڑوں روپے تھے، 1 روپیہ نہیں ملا۔ آپ مر کے گئے، بنگلے میں تھے، فلیٹ میں تھے، اس فلیٹ میں سے مجھے 1 انچ نہیں ملی، تو ابو جان میرا حصہ دے دو۔ بھائی جان لگژری زندگی گزاری تھی، اور میں تھی کہ میں ایک روٹی کو ترس رہی تھی، میں تھی کہ میری حالت کیسی تھی میں جانتی ہوں کیسے میں نے گزارا، اور آپ لگژری زندگی گزار رہے تھے، تو بھائی جان میرا حصہ دے دو۔ کیا کرو گے وہاں؟ کچھ ہے؟ دنیا میں معاملہ پھنستا ہے تو یہ ہے کہ سورس اور پیسہ، یہ 2 چیزیں چل جاتی ہیں، اور معاملہ مظلوم ظالم ہو جاتا ہے، اور ظالم مظلوم قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے۔ ان مظلوموں کو وہ ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، اس میں سے آپ کی بیٹی بھی ہوگی، آپ کی بہن بھی ہوگی، اس کو بھی آپ کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ آخر میں کیا ہوگا کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کا اکاؤنٹ یہ 0 ہو جائے گا، کچھ نہیں بچا۔ لیکن ابھی مظلوم باقی ہیں، اب کیا ہوگا کہ ان مظلوموں کے گناہ اس انسان کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور اخیر میں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے گا۔ تو یہ بھیانک انجام آخرت میں ہے کہ اگر ایک انسان نے اپنی بیٹی کو میراث سے محروم کرنے کا سبب بنا، ایک بھائی باپ کے مرنے کے بعد بہن کو میراث سے محروم کر دیا، تو قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے لوگوں کی انتظار میں ہے۔